ایک بار دیکھیے ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ایک بوڑھے آدمی بھی تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون ہے بوڑھے شخص جو آپ کے ساتھ موجود ہیں؟ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی یہ میرے والد ہیں، میرے والد محترم ہیں یہ. تو اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابی جب یہ تمہارے والد محترم تمہارے ساتھ یہاں آئے ہیں تو اب چند باتیں بھی مجھ سے سن لو اپنے والد کے بارے میں. اللہ کے نبی نے کہا لا تمشی امامہ، اے میرے صحابی کبھی اپنے والد کے آگے مت چلنا، جب بھی دونوں ساتھ چل رہے ہو تو اپنے والد کے پیچھے پیچھے چلنا. ولا تجلس قبلہ، اور کبھی ان سے پہلے بیٹھنا مت. جب بھی دونوں کہیں بیٹھنے کی بات آئے دونوں ایک ساتھ ہو تو لا تجلس قبلہ، اپنے والد سے پہلے کبھی مت بیٹھنا، پہلے اپنے والد کو بٹھانا اس کے بعد خود بیٹھنا. والد کا یہ ادب و احترام ہے. ولا تدعو باسمہ، اور اپنے والد کو کبھی ان کا نام لے کر کے مت بلانا. جب بھی بلانا تو ابو جان کہہ کے بلانا، ابو کہہ کے بلانا، یا جو معاشرے کے اندر ادب کا لفظ والد کے لیے موجود ہے وہ لفظ کہہ کر کے بلانا، ان کا نام لے کر کے مت بلانا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو تعلیم دی تھی اور ادب سکھایا تھا اپنے والد کے تعلق سے. ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، ان کا مقام پہچانیں، ان کا مرتبہ پہچانیں، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات کریں. وہ اگر ہم سے کوئی بات کہیں تو ان بات پر دھیان دے، توجہ دے کہ ہمارے والد ہم سے کیا چاہتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے اسلام وہ مذہب ہے جس مذہب نے مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دی ہے. یہ تو ماں باپ مسلمان ہیں، اگر ہمارے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، غیر مسلم ہے، تو بھی ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کی تعلیم دی ہے. اسماء بنت ابی بکر کو آپ جانتے ہوں گے، حضرت عائشہ کی بہن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچیں اور کہنے لگی اللہ کے نبی میری ماں مشرکہ ہے اور میرے گھر پر تشریف لائی ہے، میں کیا کروں؟ انہیں بٹھاؤں، ان کی خاطر مدارات کروں؟ مسلمان نہیں ہے میری ماں، مشرکہ ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں یا ان کے ساتھ کیسا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، وہ تمہاری ماں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں بٹھاؤ، ان کی آؤ بھگت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام غیر مسلم ماں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی تعلیم دیتا ہے، پھر مسلم ماں کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی. لہٰذا ماں کا احترام سمجھیے، اس کا ادب سمجھیے. سعد بن وقاص کو آپ جانتے ہوں گے، بہت بڑے اسلام کے سپہ سالار تھے، جنگ قادسیہ میں شریک رہے اور انہوں نے جنگ قادسیہ کو فتح کیا. جانتے ہوں گے انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. ماں نے کہا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک تم دوبارہ مشرک نہیں بن جاتے، جب تک تم اسلام سے نہیں پھر جاتے. سعد بن وقاص کو اپنی ماں سے بڑی محبت تھی، بہت پریشان ہوئے، سوچا کیا کریں، اسلام سے تو پھر نہیں سکتے، لیکن ماں مجبور کر رہی ہے کہ اسلام چھوڑنا ہی پڑے گا، تبھی میں کھاؤں گی اور پیوں گی. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، ماں کو کمزوری ہو گئی، بے ہوشی آنی شروع ہو گئی. پریشان ہو گئے سعد بن وقاص کہ کیا کریں، ادھر ماں کا معاملہ ادھر اسلام کا معاملہ ہے. ماں کے پاس گئے اور کہنے لگے، ماں سے محبت بہت تھی، اے میری ماں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو 100 جانیں بھی دے دے اور 100 روحیں بھی دے دے اور ایک ایک کر کے 100 روح بھی نکل جائے تو بھی میں اسلام سے نہیں پھر سکتا. یہ تم سمجھ لو ماں نے کھانا پینا ترک کر دیا تھا. یہ بات کہنے کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے اور اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی میری ماں مجھے مجبور کر رہی ہے کہ اسلام کو چھوڑ دوں اور دوبارہ مشرک بن جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا، اللہ نے آسمان سے قرآن کی آیت اتاری، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یہ آیت اتار دی سعد بن وقاص کے بارے میں کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں مجبور کریں کہ اسلام کو چھوڑ دو اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگو، فلا تطعهما، تو ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنا، ان دونوں کا کہنا بالکل بھی نہیں ماننا. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمیں حکم دے دیا کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں مشرک بنائے، دوبارہ سے اسلام لانے کے بعد تمہیں دوبارہ مشرک بنانا چاہیں تو کبھی بھی شرک نہیں کرنا. اسلام یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ماں باپ بھی اگر ہمیں مجبور کریں گے شرک کرنے پر یا نافرمانی کرنے پر اللہ کی، تو ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ کی نافرمانی کا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے. ماں باپ کا ادب و احترام اور مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے اس کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.
ایسا نہیں کہ ماں باپ مشرک ہیں ہمیں مجبور کر رہے ہیں شرک کرنے پر، یا ماں باپ مشرک نہیں ہیں ہمیں برے کام پر اللہ کی نافرمانی کا کام کرنے کو کہہ رہے ہیں تو ہم اس کام کو نہیں کریں گے اور ماں باپ سے جھگڑا کریں گے، ان سے لڑائی کریں گے، ان سے بدسلوکی کرنے لگیں گے۔ نہیں، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ ان کی بات تو نہیں ماننا ہے، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر وہ مشرک ہیں تو بھی، مشرک ہیں شرک کی تعلیم دے کہ مشرک بن جاؤ تو مشرک تو نہیں بننا، لیکن اتنا اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا کہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہوگا۔ یہ اسلام نے تعلیم دی ہے کہ چاہے ماں مشرک ہو، مومن ہو، مسلم ہو، ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، برا سلوک قطعاً نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کچھ بھی ہمارے ساتھ کر دیں، ان سے ہم دنیا میں بدلہ ہی نہیں لے سکتے، کتنا بھی ظلم کرتے ہمارے اوپر، ہم دنیا میں ماں باپ سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ وہ الگ بات ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین بدلہ دلائے یا جو بھی معاملہ کرے، دنیا میں ہم اپنے ماں باپ سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ وہ ہم سے اچھا سلوک کریں یا برا سلوک کریں، یہ اپنے ذہن کے اندر آپ رکھ لیجیے۔